ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے میں شدت آ گئی۔ حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ جنوبی اسرائیل میں بی شیوا پر بھی میزائل حملہ، متعدد افراد زخمی، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ٹیکنالوجی پارک، مائیکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے۔ خود کش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا، ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا ہے۔ کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا۔ واضح کیا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا، انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں، بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطی میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا، پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا۔ شہباز شریف نے پاک بھارت سیز فائر میں امریکی سفارتی کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت کو جرأت مندانہ قرار دیا۔ کہا، پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے۔ مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا۔ کہا، پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ روس کا سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں روسی مندوب نے کہا، اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام تمام حفاظتی تدابیر کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے IAEA کی رپورٹ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہ سکتی۔ چینی نمائندے نے کہا، اسرائیلی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے کردار ادا کرے۔ UN سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا، کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی، فریقین مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے۔ سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے۔ Israeli attacks on nuclear facilities are war crimes. Given also the danger of environmental and health catastrophe, Iran is defending itself against the barbaric aggression. اسرائیل نے جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے۔ اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے،
اسرائیل کو اس کے جرائم پر کٹہرے میں نہیں لایا گیا تو کوئی بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ عباس عراقچی نے کہا، اقوام متحدہ نے کارروائی نہیں کی تو پورا نظام زمیں بوس ہو جائے گا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات سبوتاژ کیے۔ جنیوا میں ایران اور یورپ کے مذاکرات آج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ بوشہر ایٹمی پلانٹ پر اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ بڑی آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ کئی ہزار کلو نیوکلیئر مواد رکھنے والی سائٹس پر حملے تشویشناک ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی کے سربراہ رافائل گروسی نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کر دیا۔ ویڈیو لنک خطاب میں کہا، بجلی کی 2 لائنیں بھی بند ہوئیں تو ریئیکٹر کا کور پگھل سکتا ہے۔ بوشہر جوہری سائٹ تہران نیوکلیئر ریسرچ ریئیکٹر پر حملہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوشہر پر حملہ۔ ایرانی حکام کے مطابق بوشہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے۔ اسرائیل نے بوشہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تہران میں تیسرے ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بھی بمباری کی گئی۔ ایرانی کمانڈر شہید ہوئے۔ اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا، تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ فیلڈ مارشل کو بھارت سے جنگ جیتنے پر مبارکباد کے لیے دعوت دی گئی۔ ہارے ہوئے جرنیل کو کوئی نہیں بلاتا۔ فیلڈ مارشل کے لیے وائٹ ہاؤس میں ظہرانہ بھارت کی ناکامی ہے۔ بلاول بھٹو کا سفارتی مشن سے واپسی پر کارکنوں سے خطاب۔ کہا، جنگ کے بعد ہم نے بیانیے اور سفارتی میدان میں بھی بھارت کو شکست دی۔ امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھارت عالمی قانون نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کر کے تمام 6 دریا لے لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا، میں کیا کروں؟ اس بار کشمیر پر حملہ ہوا تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ عالمی سطح پر سندھو کا کیس لڑ کر اور بھارت کو بے نقاب کر کے آیا ہوں۔ بلاول کی سندھ کی قوم پرست جماعتوں پر بھی تنقید۔ کہا، سیاسی یتیم پاکستان میں صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کے عادی ہیں۔ بھارت پیسہ دیتا ہے کہ ایسی تنظیمیں بلوچستان اور سندھ نہ کھپے کا نعرہ لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ جے یو آئی سربراہ سے ملاقات۔ اسد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ کابینہ کے اہم ارکان شریک۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں، ایران اسرائیل جنگ سے امریکہ 2 ہفتے تک الگ رہے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایران اسرائیل تنازع خطرناک موڑ پر ہے۔ یہ جلد ختم نہ ہوا تو نتائج دہائیوں تک محسوس ہوں گے۔ ترک صدر کا OIC کے یوتھ فورم سے خطاب۔ کہا، موجودہ صورتحال پورے ایشیا اور یورپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت۔ ترک صدر طیب اردوان سے ملے، تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ترک صدر کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی۔ شاباش قومی ہاکی ٹیم، پاکستان ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں ناقابل شکست فرانس کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ مقررہ وقت میں اسکور 3-3 گول سے برابر رہا۔ افراز، سفیان خان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا۔ فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر کیا تو گول کیپر منیب سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ فرانس کے 5 میں سے 3 گول روکے۔ پاکستان نے 4 میں سے 3 بار گیند جال میں پہنچائی۔
دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے کوریا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میچ 2-2 سے برابر رہنے پر پینلٹی شوٹ آؤٹ پر مقابلہ 4-3 سے نیوزی لینڈ کے نام رہا. فائنل میں کل پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل آئیں گے. لڑکوں کو فیسلٹیز نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، اس کے باوجود لڑکوں نے بڑی ایفرٹ کی. پاکستان ہاکی میں ابھی بھی ایسے پلیئر موجود ہیں جو پاکستان کو ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن بنا سکتے ہیں. قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے اور انتظار کریں، انشاءاللہ ہم کپ لے کے پاکستان آئیں گے. فائنل جیت کر قوم کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. کپتان عماد بٹ کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا کھلاڑی ڈبل پرفارم کر رہے ہیں اور پوری جان مار رہے ہیں. پاکستان ہاکی میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو ورلڈ چیمپئن بنا سکتے ہیں. پاکستان ہاکی پر توجہ دینی چاہیے. مبارکباد دینے والوں کے شکر گزار ہیں. جب یہ بغیر پیسے کے بچے اتنا کھیل رہے ہیں تو جب ان کے جیب میں پیسے ہوں گے تو یہ اور کتنی اچھی پرفارمنس دیں گے. اور تھوڑی سی جو ہے وہ گورنمنٹ کی آشیرواد کی ضرورت ہے. یہی بچے آپ کو کل گولڈ میڈل لا کے دیں گے. ڈیلی الاؤنس نہیں ملا لیکن لڑکوں نے جان ماری. قومی کھلاڑیوں کو ملائیشیا میں 12 دن سے ڈیلی الاؤنس نہیں دیا گیا. اولمپئن حنیف خان نے کہا قومی کھلاڑی پیسے نہ ملنے کے باوجود رزلٹ دے رہے ہیں. حکومتی سپورٹ مل جائے تو اولمپک گولڈ میڈل بھی جیت لیں گے. کہا وزیر اعظم کو کھلاڑیوں کے لیے خصوصی گرانٹ پر قائل کیا جائے. کھلاڑیوں کو نوکریاں بھی ملنی چاہیے.